نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اس دور کے اندر ایسی اولاد کا مل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ورنہ ہم جو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حالت یہ ہو چکی ہے کہ یہ تو دادا کے اشارے صاحب کی اس محفل کا اہتمام کر رہے ہیں، ورنہ لوگوں کے پاس تو والدین کے لیے دعا کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ مادہ پرستی نے اتنا حملہ کر دیا ہے اس امت کے اوپر کہ لوگوں کو اسلام کے احکام کی پرواہ نہیں رہی، تو یہ ایسے والدین کی خوش قسمتی ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت ایسی اولاد عطا فرمائے، کیونکہ بندہ جب مر گیا تو ظاہری بات ہے کہ عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، جیسا کہ وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے۔ ان میں ایک عمل ہے علم نافع، جس نے دین کا علم پڑھا، آگے کسی کو پڑھا گیا، تو جب تک آگے اس کے شاگرد پڑھاتے رہیں گے، پھر آگے ان کے شاگرد پڑھاتے رہیں گے، یعنی چراغ سے چراغ جلتا رہے گا اور روشنی اس مرنے والے کی قبر میں پہنچتی رہے گی۔ دوسرا، اگر کوئی ایسا کام کر گیا ہے جس سے اللہ کی مخلوق نفع حاصل کر رہی ہے، صدقہ جاریہ یعنی کسی مسجد میں پیسہ لگا دیا، مدرسے میں پیسہ لگا دیا، کسی ایسی جگہ پر پیسہ لگا دیا، کہیں پانی کی ضرورت تھی وہاں پر پانی کا انتظام کر دیا، سائے کی ضرورت تھی سائے کا انتظام کر دیا، جب تک اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، وہ بندہ مر بھی جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، پھر بھی اس کا ثواب اس مرنے والے کو اسی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو بندہ پیچھے چھوڑ گیا، جب تک نیک اولاد جو ہے وہ نیکی کرتی رہے گی، اچھے کام کرتی رہے گی، والدین کے لیے دعائیں کرتی رہے گی، تو مرنے والے کو قبر کے اندر اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ آج ہم لوگ جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کے لیے تو ہم بڑا سوچتے ہیں کہ یہ بہتر ہو جائے، اور ساری دنیا جو ہے عمومی ایک مزاج جو بن گیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ابھی بھی اللہ کے بڑے نیک بندے دنیا میں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے۔ عمومی ایک مزاج بن گیا ہے کہ بس دنیا کے پیچھے بھگا رہے ہیں کہ اولاد کا مستقبل جو ہے وہ اچھا ہو جائے، اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے، اور یہ مستقبل اچھا بنانے کے چکر میں ہم کو دین کی طرف آنے نہیں دیتے، سکول والوں میں حوالے کر دیتے ہیں، سکول سے نکلا تو پھر کالج والوں میں حوالے کر دیا، اور جو کچھ وہ آج کی نسل کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، تو اولاد کی فکر کرتے کرتے اپنی آفت برباد کر دیتے ہیں۔ تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو کم از کم میں ان کو
اس طرح حضور کا سچا غلام بنا کے جاؤں، میں قبر میں چلا بھی جاؤں تو ان کے ہونے کا فائدہ مجھے قبر کے اندر ملتا رہے۔ تو اس لیے یہ بڑی عظیم سعادت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد عطا کر دے کہ وہ والدین کی دنیا کے جانے سے بعد بھی ان کے لیے دعاؤں کا، اصالہ ثواب کا اہتمام کرتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسی محافل کے اندر بیٹھ کر ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح آج آپ کسی کی اصالہ ثواب کی محفل میں شریک ہیں، جس طرح ان کے دادا جان ایک وقت تھا دنیا میں تھے، ان پر بچپن بھی تھا، جوانی بھی تھی، پھر بڑھاپا آیا، آخر دنیا سے چلے گئے، اسی طرح ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے تو ہم یہاں پر آئے کوئی نہیں ہے، تو جب دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر اس بات کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جو زندگی مرنے کے بعد اصل میں شروع ہونے والی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونی۔ یہ دنیا کی زندگی اس کا تو پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے۔ ایک بندہ جو ہے وہ رات کو سوتا ہے، صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، ایک صبح پڑتا ہے، اس کو رات دیکھنا نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک مختصر سی زندگی کے لیے ہماری بڑی بھاگ دوڑ ہے، ہمارے بڑے خواب ہیں، اور جو حقیقی زندگی ہے جس کی طرف قرآن کریم ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے، احادیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقی زندگی کے متعلق ہمیں آگاہ فرمایا، اس کی طرف ہماری آج کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو دنیا کی زندگی کا کیا ہے؟ آپ اس میں جتنے بھی عیش و آرام حاصل کر لیں، جتنا کچھ بھی حاصل کر لیں، آخر کار تو مٹی ہو جانا ہے، آخر کار تو ساتھ کچھ نہیں جانا دنیا کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مدارج السالکین کے اندر، آپ فرمایا کرتے تھے ایک بندہ جو ہے اگر اس کو دنیا کی ساری دولت دے دی جائے، دنیا کا جتنا سونا چاندی مال جتنا کچھ ہے، دنیا کا سارا مال و متا ایک بندے کو دے دیا جائے اور پھر اسے ساری دنیا کی حکومت بھی دے دی جائے، وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر 10,000 سال اس طرح گزار دی جائے کہ ساری دنیا کی حکومت بھی اس کے پاس ہو، مال و دولت بھی ساری دنیا میں اس کے قبضے کے اندر ہو۔ فرمایا لیکن جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا تو پتہ ہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا اس کی حالت یہ ہوگی کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا تو یوں محسوس کرے گا کہ جیسے ایک بندہ رات کو سوتا ہے، خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بڑے عالیشان محلات ہیں، دنیا کا بڑا ساز و سامان اس کے پاس ہے، بڑا مال اس کے پاس ہے، ساری دنیا کے اوپر اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ خواب کے اندر وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، لیکن جب صبح اٹھتا ہے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اب وہ پشیمان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ وہی ٹوٹی چارپائی، وہی پرانا سا کمرہ، وہی پرانا سا کمبل۔ تو فرمایا جس کو 10,000 سال کی دنیا کے اندر اقتدار دیا گیا اور اگر اس کے پاس سارا دنیا کا مال و متا بھی جمع ہو گیا، جب مر رہا ہوگا اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ یہ دیکھ رہا ہوگا کہ محض میں ایک خواب دیکھ رہا تھا، حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ آج ہم سب دیکھتے ہیں نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، پھر اقامت پڑھی جاتی ہے، پھر جب بندہ انتقال کرتا ہے، اس کا وصال ہوتا ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد اقامت ہو جاتی ہے، اقامت اور جماعت کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ کوئی فاصلہ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا ایک بندہ اگر 100 سال کی زندگی گزار گیا ہے، مرتے وقت یوں ہی محسوس کرے گا کہ ویسے جیسے اقامت اور جماعت کے درمیان کا فاصلہ ہے، میں اتنی سی زندگی گزار کے آیا ہوں۔ اور آج ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں، آج ہمارے سامنے ہے، ہم اگر اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑائیں، ہمارا بچپن تھا جب ہم نے ہوش سنبھالا، پھر کچھ اور ہوش آئی، پھر ہم جوان ہوئے، آج
بندے کی زندگی ہے 60 سال 70 سال کی کسی بندے کی زندگی ہے، اگر وہ پلٹ کر اپنی زندگی کو دیکھے تو یہی محسوس کرے گا کہ ویسے یہ چٹکی بجانے کی دیر کے اندر میری زندگی وہ گزر چکی ہے، وہ تھوڑی سی زندگی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک مختصر زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، اور قرآن حکیم میں جا بجا اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، یہ تو ہم نے تمہیں اس لیے عطا کی کہ اس کا ذریعے تم اپنی آخرت کو بنا لو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات کا سلسلہ تو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے، یہ محض دنیا بڑھانے کے لیے ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی۔ ہاں اگر تم اسلام کے سائے تلے آ کر اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق مال کماتے ہو، قصد حلال کرتے ہو، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ اگر تم اسلام کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط کے مطابق مال کماتے ہو، دنیا کماتے ہو، رزق حلال کماتے ہو، تو اسلام کہتا ہے کہ تمہارا یہ رزق حلال کمانا بھی جہاد کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بندہ صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے نہیں آیا اس دنیا میں، بلکہ آخرت بنانے کے لیے آیا ہے، اور اس زندگی کا جو جو لمحہ گزر رہا ہے، جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے، ہاتھ سے جو وقت گزر گیا ہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں دنیا کی ساری دولت دے کر اپنی زندگی کا گزرا ہوا ایک دن حاصل کر دو، تو ایک دن تو کیا وہ اپنی زندگی کا گزرا ہوا ایک لمحہ بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے جو لمحے میسر ہیں، زندگی کے جو لمحات اس کو میسر ہیں، جو سانسیں چل رہی ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان کی قدر کرے، جیسے جیسے یہ گزرتی جا رہی ہیں واپس پلٹ کر نہیں آئے گی، ایک سانس میں واپس پلٹ کر نہیں آئے گا، اور جب انسان کل اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا، اس وقت پچھتائے گا اور کہے گا کہ اللہ اب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اب مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے، میں وہاں پر جا کر نیک عمل کروں گا، میں اچھے کام کروں گا، میں تیرا فرما بردار بندہ بن جاؤں گا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے پھر اس سے کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، دیکھ ہم نے تجھے دنیا کے اندر عمر دی، زندگی دی، زندگی کا ایک حصہ ہم نے تجھے دنیا کے اندر عطا کیا، اور صرف دنیا کے اندر زندگی نہیں دی، تیرے پاس تجھے سمجھانے والے بھی بھیجے، تیرے پاس ڈرانے والے بھی بھیجے، جو تجھے ڈراتے رہے، تجھے سمجھاتے رہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، تو دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اور وہ ڈرانے والے کون ہیں؟ وہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام جو اس کائنات کے اندر رب ذوالجلال نے بھیجے، اور پھر آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ انسان اپنی آخرت کو بہتر کرے۔ تو ایک تو ڈرانے والے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور دوسرا مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ڈرانے والے سے مراد انسان کے سفید بال ہیں، ڈرانے والے سے مراد انسان کے سفید بال ہیں، کہ جب سفید بال آ جائیں اب یہ نشانی ہے کہ بس کر دے، بس کر دے، بڑے گناہ کر دیے، بڑی نافرمانی کر دی اللہ کی، اب بات آ جا، اب تیرا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ اور ایک تفسیر مفسرین نے اس آیت کریمہ کی کرتے ہوئے کہا یہاں ڈرانے والے سے مراد انسان کا پوتا ہے، جو بندہ دادا بن جائے اور اس کا پوتا پیدا ہو جائے، اب یہ اس کے لیے نذیر ہے، ڈرانے والا ہے کہ بابا جی تمہاری جگہ اس دنیا کے اندر نہیں رہی، ہم دنیا کے اندر آ گئے، ہمارے لیے جگہ خالی کر دو۔ تو فرمایا ہم نے تجھے زندگی دی، یہ قیامت میں بندے سے کہا جائے گا جب یہ کہے گا مجھے دوبارہ دنیا کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیا جائے تاکہ میں کچھ نیک عمل کر دوں، تو کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تجھے مہلت دی تھی، تجھے زندگی دی، اور صرف زندگی دے کر تجھے آوارہ نہیں چھوڑا، تیرے پاس سمجھانے والے بھیجے، تجھے ڈرانے والے بھیجے، لیکن تو نے ان کے ڈرانے سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کیا، تجھے ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو اس لیے جو لمحات میسر ہے انسان کو چاہیے کہ ان کی قدر کرے، ان کی
کی قدر کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے. 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، کہ جب وہ 5 آ جائے گی پھر پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا. وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا شباب قبل حرامک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. جب انسان جوانی کے اندر ہوتا ہے نفس و شیطان کا دھوکہ کیا ہوتا ہے، ابھی تو تم جوان ہو، ابھی گھر رکھتے جا کرو گے، لوگ کہتے ہیں کہ تو مولوی بن گیا ہے، اور اللہ ماشاءاللہ والدین کی حالت میں یہ کوئی ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے. بڑھاپے کے اندر جائے گا تو بھی جا کے تو گاڑی بھی رکھ لینا، پھر ایک کام بھی کر لینا. ابھی جوانی کے اندر ہی تو نے گاڑی رکھ لی ہے تو مولوی بن گیا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ موت تمہیں بڑھاپے کے اندر قدم رکھنے دے گی کہ نہیں رکھنے دے گی. کتنے ہی جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ کو صرف اور صرف کس لیے مؤخر کیا کہ جب وہ بڑھاپا آئے گا پھر توبہ کر لیں گے، پھر نیک بن جائیں گے. لیکن موت نے انہیں مہلت نہیں دی، موت نے انہیں مہلت نہیں دی. اس لیے جو جوانی کی نعمت اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو. اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر جانے پر پرہیزگار بننا یہ تمہاری مجبوری ہے. اب باقی تو گھر میں کوئی برداشت نہیں کرے گا، سارے کہیں گے کہ بابا جو ہے مسجد کے اندر ہی رہے، گھر سے باہر ہی رہے. اب تو تمہاری مجبوری ہے کہ کوئی گھر میں تمہیں منہ نہیں لگائے گا. اس لیے مولا حضور کہنے لگے وقت پیری درد ظالم نی شمل پرہیزگار در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. مولا حضور کہنے لگے کہ بڑھاپے کے اندر جا کے تو ظالم بیٹیا جو ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، کیونکہ اب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں. اب تو مجبوری ہے، اب اٹھ کے شکار نہیں کر سکتا، اب کسی پر ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ ٹانگوں کے اندر طاقت نہیں رہی. تو فرمایا یہ تو بڑھاپے کے اندر جا کے توبہ کرنا یہ تو بیڑیے کا کام ہے. توبہ کرنی ہے تو جوانی کے اندر کر. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کر جو کہ اللہ کے پیغمبروں کا شیوا ہے. اور ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کی بات کی جنہیں کل قیامت میں اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا کہ جب میدان محشر کے اندر کوئی سایہ نہیں ہوگا، بڑے بڑے چودھری اور بڑے 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 اور بڑے بڑے صاحب اقتدار لوگ اور بڑے بڑے حسین و جمیل لوگ وہاں ان کی مٹی پڑی ہو رہی ہوگی، کوئی ان کا کوئی سانحہ نہیں ہوگا. لیکن وہ نوجوان جس کی جوانی تقویٰ کے سائبان تلے گزری، جس نے اپنی جوانی کو آوارہ نہیں ہونے دیا، جس نے شریعت مصطفیٰ کی لگام اپنی جوانی کو ڈال کے رکھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ جب میدان محشر کے اندر جائے گا دنیا والے تو اس کو تانے دیتے رہے کہ یہ مولوی ہے، علمانہ ہے. وہ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جائے گا اس کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی اللہ کے سپرد کر دی، تقویٰ کے سائے میں اپنی جوانی گزاری. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر کے اندر، ایسے جوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی. تو پہلے نمبر پر فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت لینا بڑھاپا آنے سے پہلے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا صحت قبل سقامک، جو تندرستی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے. کیونکہ تندرستی کے زمانے میں نا بندہ بڑا لاپرواہ ہوتا ہے اور یہ سمجھتا رہتا ہے کہ شاید میں ایسے ہی رہوں گا. تو حضور فرما رہے ہیں ایسے نہیں رہو گے. ہر عروج کے بعد زوال ہوتا ہے، ہر صحت کے بعد بیماری ہوتی ہے. پتہ نہیں تمہارے اوپر کیسی بیماری آ جائے، آپ دیکھتے نہیں ہیں بالکل اچھا خاصا تندرست انسان ہوتا ہے، ایسی بیماری حملہ کرتی ہے کہ چارپائی کے ساتھ لگ جاتا ہے، چلنے پھرنے سے بھی عاجز آ جاتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اپنی صحت اور تندرستی کی جو نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرو.
بیماری آنے سے پہلے، کیونکہ تندرستی کے اندر جب تم عبادت کر سکتے ہو وہ بیماری کے اندر تو نہیں کر سکتے۔ تندرستی میں اگر آ کے مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہو اگر بیمار ہو جاؤ گے چارپائی کے ساتھ لگ کے تو نہیں کر سکتے۔ آج اگر تمہارے پاس تندرستی کی نعمت ہے جا کے کسی بیمار کا کام کر دیتے ہو، جب چارپائی کے ساتھ لگ جاؤ گے پھر تو نہیں کر سکتے۔ کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو تندرستی کی حالت میں تم کر سکتے ہو، بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ جو تندرستی کا زمانہ ہے یہ سوچ کر نہ ڈالو تو پھر اس کو کر لیں گے، پھر نیک کام کر لیں گے، پھر نیک بن جائیں گے، نہیں، پتہ نہیں اس وقت بیماری کا حملہ ہو جائے۔ ہاں اگر تم نے وہ تندرستی والا زمانہ جو ہے وہ نیکی کے اندر گزارا ہوگا، وہ عبادت کے اندر گزارا ہوگا، پھر اگر تم چارپائی کے ساتھ لگ بھی گئے، مثلا تم پہلے بعد جماعت نماز پڑھتے تھے، اب تم چارپائی کے ساتھ لگ گئے ہو، اب تم مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے، اب رب ذوالجلال بڑا کریم ہے، وہ بڑی عطا کرنے والا ہے، وہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ جب تندرست تھا یہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھا کرتا تھا، اب وہ بیمار ہو گیا ہے، میں نے اس کو بیماری دی ہے، بیماری کی وجہ سے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اب یہ اپنی چارپائی میں اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن تم نے اس کے نامہ اعمال کے اندر گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں لکھنا بلکہ مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب لکھنا ہے۔ اس لیے کہ اس کی تندرستی والا وہ زمانہ جو تھا وہ اس نے صحیح مسلک پر خرچ کیا، جتنی وہ عبادتیں کرتا رہا، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، تندرستی کے زمانے میں جتنی وہ عبادتیں کرتا رہا، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے چارپائی پر لگ جاتا ہے، اس کی نیکیوں والا میٹر رکتا نہیں ہے، جتنی عبادتیں جتنی نیکیاں اس نے تندرستی والے زمانے میں کی ہے وہ ساری کی ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماری کے زمانے میں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحت تک قبل ایسا قابل کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کی نعمت میں عطا فرمائی ہے اس کی قدر کر لو بیماری آنے سے پہلے۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا فراغ قبل شغل، یہ جو فرصت کے لمحات تمہیں میسر ہیں ان کو غنیمت جانو مشغولیت کے آنے سے پہلے، کیونکہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کی مشغولیت آ جائے، کتنی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر پڑ جائے، لہذا اگر تمہارے پاس کوئی فرصت کے لمحات ہیں ان کو ضائع نہ کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ سستی چیز جو ہے وہ ٹائم کی بے قدری ہے۔ لوگ موبائل پکڑ کر بیٹھے ہیں، رات 2 بج جائے ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جو فرصت کے لمحات میں میسر ہے یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہے تمہارے پاس، آنے والی زندگی کے اندر پتہ نہیں کتنی ذمہ داریوں کا بوجھ تمہارے کندھوں پر آ جائے، لہٰذا ان فرصت کے لمحات کو ضائع نہ کرو بلکہ ان کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اپنے لیے آخرت میں نیکیاں جمع کر دو، اپنے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ کر دو۔ آج لمحات کو تم ضائع کر رہے ہو اور جن کی قدر و اہمیت کا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کتنا ٹائم لگا؟ 1 سیکنڈ۔ فرمایا ایک مرتبہ جو بندہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے میزان عمل کا آدھا پلڑا سبحان اللہ کہنے سے بھر دیتا ہے۔ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میزان عمل جو ہے وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، وہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ روایت کا مفہوم ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں یہ اس میزان عمل کے پلڑے میں رکھ دی جائے نا، ایک طرح سے ایک پلڑے میں، وہ میزان عمل جس میں بندے کی نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا، اس کے ایک پلڑ میں ساتوں آسمان و زمین کو رکھ دیا جائے، یوں محسوس ہوگا بہت بڑے میدان کے اندر چھوٹا سا کنکر پڑا ہوا ہے، وہ اتنا بڑا ہے میزان عمل۔ فرمایا بندہ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا وہ جو ترازو ہے اس کا ایک پلڑا جو ہے وہ آدھا بن جاتا ہے، اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا وہ میزان عمل جو ہے وہ پورا بن جاتا ہے۔ اب یہ جو بندے کو نیکیاں کرنے کا موقع حاصل ہے، میزان عمل کرنے کا موقع حاصل ہے، اس وقت تک ہے جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔
کو صرف کرو تاکہ کل قیامت کے دن ان لمحات کی وجہ سے تمہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، شرمساری کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جب یہ فرصت کے لمحات گزر جائیں گے پھر تم کہو گے کہ کاش ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑا سا ٹائم مل جائے، پھر ٹائم نہیں ملے گا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر فرمایا دینا کا قبل فقرک، جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کی قدر کر دو، غربت آنے سے پہلے اور فقیری آنے سے پہلے، کیونکہ بڑے بڑے مالدار دنیا نے ایسے دیکھے ہیں اور تاریخ میں ایسے دیکھے ہیں کہ جن کے پاس بڑا بڑا مال تھا لیکن فقیر ہوتے ہوئے دیر نہیں لگی۔ اس لیے فرمایا جو مال تمہارے پاس ہے اس کی قدر کرو، یعنی اس کو نیک کاموں کے اندر خرچ کر دو۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتے ہیں کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے کہ جو اس نے کھا لیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا پھر نیک کاموں کے اندر خرچ کر کے اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ تو اس کے پاس ہوتا ہے، وہ کبھی گھر کے اندر چارپائی بھی نہیں اٹھتی، وہ ان کی نظر اس کے بعد میں ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو مال کی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس کی قدر کرو فقر آنے سے پہلے۔ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت بندے کا مال سے پلٹ جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، اس لیے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے محفوظ کر دو۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے اپنا مال میرے پاس جمع کرا، نہ یہاں پر چوری ہونے کا اندیشہ ہے نہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، باقی تو جہاں پر رکھے گا تیرا مال ضائع ہو سکتا ہے، بینک کے اندر بھی رکھتے ہو سکتا ہے ڈکیٹی ہو جائے، بینک کی فراڈ ہو جائے، آپ کیا کر لیں گے؟ کہیں اور رکھتے ہیں، مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس رکھ دے، ضائع نہیں ہوگا، اور کل قیامت کے دن جب تجھے ضرورت ہوگی اس مال کی، یعنی نیکیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ وہ مال بندے کو لوٹائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے زیادہ کر کے تجھے عطا کر دوں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا غنا کا قبل فقرک، جو مال کی نعمت تمہارے پاس ہے اس کی قدر کرو فقر آنے سے پہلے، اور پھر 5ویں نمبر پر فرمایا حیات کا قبل موتک، ان چاروں کا خلاصہ کہ اپنی زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے۔ جب موت آ جائے گی پھر کہو گے کاش کوئی چند لمحے میسر آ جائے، کوئی 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع ہی مل جائے، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت اجل آ جائے اللہ ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر پر تھے اور صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر ایک قبر کو دیکھا تو میرے محبوب رک گئے اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کیا عجیب انداز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا کہ آپ سے زیادہ امت پر شفیق کون ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ امت پر مہربان کون ہو سکتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اس قبر کے اوپر اور فرمایا اے میرے صحابہ، نماز کی وہ 2 رکعتیں جو تم جلدی جلدی میں پڑھ لیتے ہو اور تمہاری نظروں میں ان کی کوئی قدر و اہمیت بھی نہیں ہوتی، تمہارے نزدیک ان کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی، فرمایا ان 2 رکعتوں کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو اس قبر والے سے پوچھو، ان 2 رکعتوں کی قدر و اہمیت پوچھنی ہے اس قبر والے سے پوچھو۔ فرمایا یہ قبر والا اس وقت قبر میں حسرت کر رہا ہے، تمنا کر رہا ہے کاش مجھے زندگی کے 2 لمحے اور مل جاتے تاکہ میں 2 رکعت نفل ادا کر کے اپنے نامہ اعمال کے اندر 2 نفلوں کا اور اضافہ کر لیتا۔ تو جب یہ زندگی گزر جائے گی پھر بندہ حسرت کرے گا، پھر پچھتائے گا، پھر کہے گا کہ کاش 2 لمحات اور مل جائے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر نہیں ملیں گے۔ تو یہ 5 چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو ان 5 کے آنے سے پہلے۔ تو لہٰذا ایسی محافل کے اندر بیٹھ کر ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ آج اگر جوانی ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، تندرستی ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، اگر فراغت ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، مال ہے تو ہمیشہ نہیں دے گا، زندگی ہے تو ہمیشہ نہیں رہنے والی، ایک دن چلے جانا ہے۔ تو جب چلے جانا ہے تو اس قبر کے لیے ہماری تیاری کا ہے، جہاں پر جا کے ہمیشہ رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، تو کیا کیا ہے اس کے لیے ہماری؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ہیں کہ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخرت کے فکر سے آگاہ کیا اور امت کو بیداری دی کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو،
جو لمحات زندگی کے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان کی قدر کرو. جب قبر کے اندر چلے جاؤ گے پھر پچھتاؤ گے، لیکن پھر پچھتانا تمہارا کسی کام نہیں آئے گا. اور قبر میں تو صرف تمہارا عمل ہی تمہارے ساتھ جائے گا، نہ تمہارے رشتے دار جائیں گے نہ تمہارا مال جائے گا. بخاری شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ جب قبرستان میں جاتا ہے تو تین چیزیں بندے کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کے رشتہ دار، دوسرا اس کا مال اور تیسرا اس کا عمل. تو فرمایا جو رشتہ دار اور مال ہوتا ہے وہ تو قبر سے پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں، اب تیسری چیز جو ہے وہ عمل ہی ساتھ جاتا ہے. تو لہٰذا پھر بندے کو چاہیے کہ وہاں کے لیے عمل کی تیاری کرے کہ جب عمل ہے وہاں پر جانا ہے تو پھر عمل پاس ہوگا تو وہاں پر کام آئے گا، اور اگر عمل ہی پاس نہیں تو کام کیا آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.